بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت و جہنم کے متعلق عقیدہ۔ بہشت کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بقا اور سلامتی کا گھر ہے، اس میں نہ موت ہوگی اور نہ بڑھاپا، کسی قسم کی بیماری لاحق ہوگی اور نہ کوئی آفت ہوگی، نہ زوال نعمت ہوگا، نہ کوئی اپاہج ہوگا، وہاں کسی طرح کا رنج و غم ہوگا اور نہ ہی وہاں مفلسی اور محتاجی ہوگی۔ وہ تو غنا و تونگری، سعادت و نیک بختی اور دائمی قیام و کرامت کا محل و مکان ہے۔ اس میں رہنے والوں کو نہ قسم کی کوئی تکلیف ہوگی اور نہ ہی ان کو کوئی تھکاوٹ لاحق ہوگی۔ اس میں اہل جنت کے لیے وہ سب کچھ مہیا ہوگا جس کی ان کے نفس خواہش کریں گے اور جس سے آنکھیں لذت اندوز ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بہشت ایسا مقام ہے جس میں رہنے والے اللہ کے جوار رحمت میں ہوں گے، اس کے دوست اور کرامتوں کے مالک ہوں گے۔ مراتب کے لحاظ سے بھی وہ جنتی مختلف ہوں گے، ان میں سے بعض تو فرشتوں کی طرح اللہ کی تقدیس و تسبیح اور تکبیر وغیرہ میں ان کے ہمراہ متنعم ہوں گے، بعض مختلف کھانے پینے کی چیزوں اور رنگ برنگے میووں، عمدہ سیاہ اور کشادہ چشم والی عورتوں، ہمیشہ جوان رہنے والے خدمت گزار لڑکوں، تکیوں اور کرسیوں پر بیٹھے اور ریشم و دیبا کے کپڑے زیب تن کرنے سے لطف اندوز اور بہرہ مند ہوں گے۔ ان میں سے ہر شخص کو اس کی خواہش و طلب کے مطابق اللہ کے حضور سے ہر ایک چیز عطا کی جائے گی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک گروہ تو وہ ہے جو جنت کے شوق اور اس کے ثواب کی امید میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس گروہ کی عبادت خادموں اور نوکروں کی سی ہے۔ دوسرا گروہ آتش دوزخ اور عذاب الہی کے خوف سے اللہ کی بندگی کرتا ہے، یہ عبادت غلاموں کی سی ہے۔ تیسرا گروہ محبت الہی سے سرشار ہو کر اس کی عبادت کرتا ہے، یہ کریم لوگوں والی عبادت ہے اور یہی گروہ امن و امان پانے والا ہے۔ دوزخ کے متعلق ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ وہ ذلت و رسوائی اور کافر و گناہ گاروں سے بدلہ و انتقام لینے کا مقام ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ صرف وہی لوگ رہیں گے جو کافر و مشرک ہوں گے، لیکن اہل توحید میں سے گناہ گار بندے اللہ کی رحمت اور نبی کی شفاعت کے ذریعے جو انہیں نصیب ہوگی جہنم سے نکالے جائیں گے۔ مروی ہے کہ اہل توحید میں سے جو لوگ دوزخ میں داخل ہوں گے انہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہاں البتہ اس سے نکلتے وقت انہیں اذیت و تکلیف ہوگی، یہ تکلیفیں ان کے خود کردہ اعمال بد کا بدلہ ہو جائیں گی۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، در حقیقت اہل جہنم ہی محتاج و مسکین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فاطر آیت نمبر 36 میں فرماتا ہے، لَيُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا، نہ تو ان کی قضا آئے گی اور وہ مر ہی جائیں اور نہ ہی ان کے عذاب میں کچھ کمی کی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ کہف آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے، لَيَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَاقًا، وہاں وہ کسی ٹھنڈک اور مشروب کا ذائقہ نہیں چکھیں گے سوائے کھولتے ہوئے پانی اور بہتی پیپ کے۔ اگر وہ کھانا طلب کریں گے تو زقوم تھوہر انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا، اور اگر انہوں نے داد فریاد کی تو اللہ تعالیٰ سورہ فصلت آیت نمبر 44 میں فرماتا ہے، یغاث بماء کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا، ان کی فریاد رسی اس طرح کی جائے گی کہ انہیں ایسا پانی پلایا جائے گا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے چہروں کو جلا کر بھون دے گا، بدترین مشروب اور بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ فاطر آیت نمبر 37 میں فرماتا ہے، ینادون من مکان بعید، وہ ایسے ہیں جیسے انہیں دور سے پکارا جاتا ہو، ربنا اخرجنا نعمل صالحا، ہمیں اس جگہ سے نکال، ہم نیک عمل کریں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإن ظالمون، اے ہمارے پروردگار ہمیں اس جگہ سے نکال دے، اگر ہم نے پھر وہی جرائم کیے تو ہم لوگ ظالم ہوں۔ کافی مدت تک انہیں کوئی جواب نہیں دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا، سورہ مومنون آیت نمبر 108، اخسہو فیہا ولا تکلمون، تم اسی آگ میں ذلیل و رسوا ہو کر رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو۔ پھر وہ بآواز
بلند کہیں گے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 108۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، اور وہ پکاریں گے اے مالک داروغہ جہنم، تیرا پروردگار ہمیں ختم ہی کر دے، تو وہ کہے گا بے شک تمہیں یہیں پڑے رہنا ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 77۔ اسانید صحیحہ سے منقول ہے کہ خداوند عالم بعض لوگوں کو جہنم میں داخل کرنے کا حکم دینے کے بعد داروغہ جہنم سے فرمائے گا جہنم سے کہو کہ وہ ان کے قدموں کو نہ جلائے، کیونکہ وہ مسجد میں ان سے چل کر جاتے تھے۔ ان کے ہاتھوں کو نہ جلائے کہ وہ ان کو دعا کے لیے میری بارگاہ میں بلند کیا کرتے تھے۔ ان کی زبانوں کو بھی نہ جلائے کہ وہ ان کے ذریعے بکثرت تلاوت قرآن کیا کرتے تھے، اور ان کے چہروں کو بھی نہ جلائے کیونکہ یہ مکمل طور پر وضو کیا کرتے تھے۔ داروغہ جہنم ان سے کہے گا اے بدبختو، تمہاری کیا کیفیت تھی؟ وہ جواب میں کہیں گے ہم یہ سب اعمال غیر خدا کی خوشنودی کے لیے بجا لاتے تھے۔ پس ان سے کہا جائے گا جس کے لیے تم یہ اعمال بجا لایا کرتے تھے، اب ان کا بدلہ اور ثواب اسی سے حاصل کرو۔ نیز جنت اور دوزخ کے بارے میں ہمارا اعتقاد ہے کہ یہ پیدا ہو چکی ہے۔ شب معراج کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت تشریف لے گئے اور دوزخ کا بھی مشاہدہ فرمایا تھا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی شخص دنیا سے اس وقت تک نہیں جاتا جب تک جنت یا دوزخ میں اپنا مکان دیکھ نہیں لیتا۔ مومن اس وقت تک دنیا سے نہیں جاتا جب تک دنیا کو بہترین منظر میں اس کے سامنے پیش نہ کیا جائے، اور اسی حالت میں جنت میں اپنا مکان دیکھتا ہے۔ پھر اسے دنیا و آخرت کے درمیان اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ جسے چاہے اختیار کرے۔ چنانچہ مومن آخرت کو ہی اختیار کرتا ہے، اس وقت اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ عربی زبان کا عام محاورہ ہے کہ جب کوئی شخص مر رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اپنی جان کی سخاوت کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی خوشی سے موت قبول کر رہا ہے، کیونکہ کوئی انسان جب کسی چیز کی سخاوت کرتا ہے تو جبرن یا قہرن ناپسندیدہ صورت میں نہیں کرتا، بلکہ طیب نفس کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ جس جنت میں حضرت آدم علیہ السلام رہائش پذیر تھے وہ دنیا کے باغوں میں سے ایک باغ تھا۔ جنت کے لغوی معنی باغ کے ہیں جس میں سورج طلوع کرتا ہے اور غروب بھی۔ وہ جنت الخلد یعنی بقائے دوام والی جنت نہ تھی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو حضرت آدم اس سے ہرگز نہ نکلتے۔ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ بہشت والے ثواب پانے کی غرض سے ہمیشہ بہشت میں رہیں گے، اور اہل دوزخ بوجہ عذاب ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا پہلے اس کا دوزخ والا مکان اس کے سامنے پیش کر کے اس سے کہا جائے گا اگر تو اللہ کی نافرمانی کرتا تو اس مکان میں تیری رہائش ہوتی، اور جسے جہنم میں داخل کیا جائے گا اسے پہلے جنت والا مکان دکھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اگر تو اللہ کی اطاعت کرتا تو تجھے یہ مکان نصیب ہوتا۔ الغرض اللہ کے نیک اور اطاعت گزار بندوں کو ان نافرمانوں کے جنتی مکانوں کا وارث بنا دیا جائے گا، جیسا کہ خداوند عالم سورہ مومنون آیت نمبر 10-11 میں فرماتا ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ یہی لوگ وارث ہوں گے جو جنت الفردوس کی میراث پائیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سب سے کم درجے کا مومن جنت میں وہ شخص ہوگا جس کے لیے وہاں اس دنیا کی نعمتوں سے 10 گنا زیادہ نعمتیں میسر ہوں گی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔